بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سورج نکلنے کے بعد آپ خالی اتنا پڑھ لیجئے صبح صادق کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور سورہ حشر کی آخری آیت 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ مومن کے ہتھیاروں میں نے لکھی ہے، صبح 1 مرتبہ، شام کو 1 مرتبہ، 24 گھنٹہ 1,40,000 فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، یہ خدا کا غیبی نظام۔ 1,40,000 ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں بھائی دیکھو، صبح صادق ہوتے ہی فوراً یہ پڑھ لو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پوری نصیحت یاد رکھنا، میرا معمول ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی سب سے پہلے پڑھ لینے کا سید الاستغفار۔ صبح صادق ہو گئی، سب سے پہلے وہ پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد یہ پڑھ لو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، اور سورہ حشر کے آخری آیت مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم الی آخر الآیہ۔ فوراً پڑھ لو، کیوں کہ صبح صادق ہوتی ہی ہم نے سید الاستغفار پڑھ لیا، اور خدا نخواستہ کبھی بھی موت آئے گی شام تک اس کا جنت میں۔ دیر کیوں کرنا بھائی جب پڑھنا ہی ہے، اور یہ پڑھ لو تاکہ فرشتوں کو ڈیوٹی جلدی لگ جائے۔ پڑھنے کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی لگے گی، جب تک پڑھو گے نہیں فرشتوں کو ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی صبح صادق ہوتے ہی فرشتوں کو ڈیوٹی میں لگا لے۔ صبح پڑھ لیا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت دعائیں رحمت کریں گے۔ شام کو پڑھ لیا، صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت دعائیں رحمت کریں گے۔ سارے حوالے میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں ڈال دیے، اور یہ دعا بھی ڈال دی۔ یہ خدا کا غیبی نظام۔ سورج نماز پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ پاک کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو پھر سے جو ہے دوسری جگہ سے نکلو، اور ایک زمانہ آئے گا، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جہاں آیا ہے وہیں سے نکل، مغرب میں ڈوبا یہیں سے نکل۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ ہے فرشتوں والا نظام۔ انسان کے بڑے بڑے سوراخ، جس کے اس کے بدل میں ہر سوراخ پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ روزے کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، ہواؤں پر فرشتے مقرر ہیں، چاند سورج پر فرشتے مقرر ہیں، سیاروں پر فرشتے مقرر ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے انسان فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اب آخر کی ایک حدیث سن لیجئے۔ فرشتوں والا نظام یہ بہت بڑا نظام ہے، لیکن ایک حدیث کے مرد مومن کا جب انتقال ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرد مومن کا انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر جتنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تھیں، اب وہ ڈیوٹی تو اس سے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ نیک آدمی تھے، ان کی روزی، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سارا نظام آپ نے ہمارے حوالے کر رکھا تھا، پوری جماعت تھی، پوری ٹولی تھی، اب وہ تو مر گیا، تو اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کہاں؟ وہ تو مر گیا، ہمیں اجازت دیں تو ہم جو ہے آسمانوں پر تیری عبادت کریں۔ اللہ کہیں گے آسمانوں پر تو بہت فرشتے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں وہاں۔ اچھا اللہ پاک زمین پر کہیں ہماری ڈیوٹی لگا دو۔ یہ کہا نا ڈیوٹیاں سب جگہ سب کی لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ کبھی کمی ہو کہ وہاں ذرا شارٹ پڑ رہا ہے فوجی، وہاں بھیج دو، وہاں شارٹ ہے وہاں بھیج دو، وہاں ذرا 10 آدمی کی ضرورت ہے 10 فرشتے بھیج دو، وہاں تو نظام برابر ہے۔ تو کہیں گے اللہ پاک پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ یا بندی جس کا انتقال ہو گیا اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اور اس کی قبر پر جا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، قیامت تک پڑھتے رہو، اس کی جتنی نیکیاں بنیں گی اس کے حساب میں جائیں گی۔ یہ فرشتوں والا نظام، اسی لیے اللہ بار بار ملائکہ 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 کا نام لیتے ہیں قرآن شریف میں، کہ اس پر ایمان کا لانا ضروری ہے۔
ہم دیکھیں گے نہیں، فرشتے موجود ہیں ہماری مسجد میں، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہیں۔ کیوں؟ کیا اللہ کے نبی نے بات بتائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو تم طواف کرتے ہو اور رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک چلتے رہتے ہو تو رکن یمانی پر اتنے ہزار فرشتے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے تھے ہم جب رکن یمانی سے گزرتے تھے فرشتے ہمیں سلام کرتے تھے، ہم سلام کا جواب دیتے تھے۔ خدا کی خفیہ پولیس ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ بعض فرشتے کے نام اللہ نے قرآن میں لے لیے، بعض فرشتے کے نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیے، بلکہ اچھا یہ نظام فرشتوں والا ہر نبیوں کے ساتھ رہا ہے، یہ خالص امت کی خصوصیت نہیں ہے۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب سے جو ہے فرشتوں والا نظام چل رہا ہے۔